بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جھوٹ بولنے والے انسان کو روکنے کے لیے بس اتنا بولیں، کیا آپ اسے دہرا سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سچ کہے تو بات پوچھنے سے پہلے اسے ہنسا دیں۔ اگر آپ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں تو آپ اپنی بائیں طرف سونے سے زیادہ تیزی سے سو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات کرنے کے دوران کوئی توجہ دے تو اس کا نام پہلے بتائیں۔ آپ کو ناخوش کرنے والی واحد چیز آپ کے اپنے خیالات ہیں، انہیں تبدیل کریں۔ اگر آپ کو غصہ دلانے کے باوجود آپ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے تو یہ سامنے والے کو کمزور ظاہر کراتا ہے۔ جو لوگ بہترین مشورے دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر پسینہ زیادہ آئے اور جسم سے بو آئے تو بیکنگ سوڈا اور عرق گلاب ملا کر جسم پر لگائیں۔ عرق گلاب کی وجہ سے جسم سے قدرتی خوشبو آتی ہے اور جلد بھی نرم رہتی ہے۔ بیکنگ سوڈے سے پسینے کی بدبو دور ہوتی ہے۔ اگر زبان کا ذائقہ خراب ہو تو روز صبح انار دانہ اور پودینہ چبائیں۔ منہ خوشبودار ہوتا ہے، ذائقہ بحال ہوتا ہے اور معدہ بھی ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں تو ہلدی اور شہد ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ جلد نرم و ملائم ہوتی ہے، جھریاں مدم پڑتی ہیں اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ اگر دل بے چین ہو اور بار بار گھبراہٹ ہو تو روزانہ صبح سیب کے رس میں کشمش ملا کر پئیں۔ یہ دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے، طبیعت ہلکی ہوتی ہے اور ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر دانتوں سے خون آتا ہو یا دانت کمزور ہو تو روزانہ نیم کی مسواک کریں۔ خون آنا بند ہوتا ہے، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت صاف رہتے ہیں۔ اگر چہرے پر ضدی دانے ہوں تو کریلے کا جوس پئیں۔ سکن جراثیم سے پاک ہوتی ہے، دانے غائب ہوتے ہیں اور جلد صاف اور شفاف بن جاتی ہے۔ اگر ذہن بوجھل ہو یا دماغی تھکاوٹ ہو تو 1 کپ ادرک کی چائے پئیں۔ دماغی تناؤ کم ہوتا ہے، اعصاب کو راحت ملتی ہے اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بار بار چھینکیں آئیں تو اجوائن اور سونف کا قہوہ دن میں 1 بار پئیں۔ ناک کھلتی ہے، نزلہ زکام کی شدت کم ہوتی ہے اور سانس کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ نیند اگر بار بار ٹوٹتی ہو تو سونے سے پہلے دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے، نیند کا تسلسل بہتر ہوتا ہے اور صبح بیدار ہونے کا دماغ تازہ دم رہتا ہے۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو کھیرے کے رس میں روئی بھگو کر پلکوں پر رکھیں، جلن دور ہو جائے گی۔ چہرے پر غیر ضروری بالوں کی گروتھ روکنے کے لیے پھٹکڑی کو پانی میں گیلا کر کے چہرے پر مساج کریں، پھر چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھو کر عرق گلاب لگائیں۔ یہ نسخہ ہفتے میں 3 بار استعمال کرنے سے غیر ضروری بال کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ سکن ٹائٹ اور چمکدار ہو جاتی ہے اور چہرہ واقعی 17 سال جیسا جوان محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کی جلد پر بار بار چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں وہ دھنیا پیس کر دہی میں ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ یہ جلد کے اندرونی جراثیم کو ختم کرتا ہے، دانے خشک ہو جاتے ہیں اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اگر ناک بند ہو جائے تو گرم پانی میں اجوائن ڈال کر بھانپ لیں۔ سانس کی نالی کھلتی ہے اور سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر پسینہ زیادہ ہوئے اور چکر آتے ہوں یا گرمی سے تھکاوٹ اور بے چینی محسوس ہو تو نمک اور لیموں کا شربت دن میں 1 بار پی لیں۔ جسمانی پانی کی کمی دور ہوتی ہے، توانائی بحال ہوتی ہے اور گرمی کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اگر جوڑوں یا پٹھوں میں درد رہتا ہو تو روغن زیتون نیم گرم کر کے متاثرہ حصے پر مالش کریں۔ اس سے پٹھوں کو سکون ملتا ہے، سوجن کم ہوتی ہے اور درد رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ گرمی کی شدت سے دل گھبرائے تو پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کریں، جسم بھی ہلکا محسوس ہوگا اور دل بھی پرسکون ہو جائے گا۔ اگر ہونٹوں کا رنگ کالا ہو تو رات کو سونے سے پہلے زعفران دودھ میں بھگو کر ہونٹوں پر لگائیں۔ اگر گلا بند ہو یا خراب ہو جائے تو نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرو، بعد میں ادرک والا قہوہ پئیں، انشاءاللہ گلا فوری کھل جائے گا۔ آج کے دور میں بہت زیادہ لوگ آرام طلبی کا شکار نظر آتے ہیں، بلکہ چند گز کے فاصلے پر جانے کے لیے بھی سواری اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے آج لوگوں کی اکثریت پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ہر وقت ایئر کنڈیشنر کمروں میں آرام کرنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ قیمتی اور عمدہ چیزیں خواہ کتنی ہی کھائی جائیں مگر وہ ہضم نہ ہوں تو سب بیکار ہیں، بلکہ الٹا طبیعت پر بوجھ ہو جاتی ہیں۔
یہ آرام طلبی اور کاہلی کی وجہ ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو پیدل چلا کریں، کھانے کے بعد واک کریں۔ یاد رکھیں، دوران خون کو درست رکھنے کا راز چلنے پھرنے میں مثمر ہے۔ چلنے پھرنے سے ہماری زیریں جسم کی پرورش ہوتی ہے اور دل کو اپنے قدرتی وظائف انجام دینے میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر موٹاپے کی وجہ سے اعصاب درست طریقے سے کام نہ کریں تو خون ہمارے پیروں اور پیٹ میں جمع ہونے لگتا ہے اور دل کو ان حصوں سے خون کو نکالنے کے لیے معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کے جسم کی بناوٹ کچھ ایسی ہی ہے کہ اسے ہر وقت اس دوسرے دل اعصابی امداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت سی تحقیقات کے بعد سائنسدان اور ماہرین طب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دل کے مریضوں کے لیے چلنا پھرنا نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، جسم کی حرکت میں آنے سے قلب کا بوجھ پوری حد تک کم ہو جاتا ہے، چہل قدمی سے دوران خون پر اچھا اثر پڑتا ہے اور دل کو اس سے متعلق تکلیف نہیں ہوتی۔ چہل قدمی سے ان مریضوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جن کی نبض معمول سے زیادہ چلتی ہے اور جنہیں فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ صرف تیز تیز چلنے سے ورزش ہوتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اور آہستہ چلنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں ہلکی ورزش بار بار مفید ہوتی ہے اور آپ کے قلب کا فعل تیز اور خون کا دباؤ دونوں معمول پر آ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسموں کے زخموں کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ اس لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ خواب میں ہریالی اور سبزہ دیکھنا خوشی اور مسرت حاصل ہونے کی علامت ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ تم اتنے باشعور کیسے بنے، کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو میں نے جواب دیا، میں نے 50 زخموں اور 70 جھگڑوں کا سامنا کیا اور بے شمار بحرانوں سے گزرا ہوں۔ میں نے رشتہ داروں کی آنکھوں میں دھوکہ دیکھا تو احتیاط سیکھ لی، جان سے پیارے لوگوں کی آنکھوں میں سختی دیکھی تو خاموشی اختیار کرنا سیکھا، قریبی دوستوں کی بے وفائی دیکھی تو چل دینا سیکھا۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو دنیا کو پڑھو، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ زندگی کے اسباق میں کچھ بھی مفت نہیں ہوتا، بہتر تجربے مسائل اور مصیبتوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ خواب میں گندم دیکھنا رزق میں اضافہ اور ذریعہ معاش میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا اور انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ اگر آپ کے جوڑوں میں اکثر درد رہتا ہو تو 1 چمچ السی کا پاؤڈر نیم گرم دودھ میں ڈال کر رات سونے سے پہلے پی لیں۔ یہ قدرتی اومیگا 3 فراہم کرتا ہے، سوجن کم ہوتی ہے اور ہڈیوں کی لچک بہتر ہوتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو تخم خیارین، سونف اور سبز الائچی کا قہوہ دن میں 2 بار پئیں۔ پیشاب کی نالی صاف ہوتی ہے، مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے اور جلن میں واضح کمی آتی ہے۔ اگر جسم تھکا تھکا سا لگے اور ہڈیوں میں درد ہو تو صبح و نہار منہ آملے کا رس اور شہد ملا کر پی لیں۔ یہ جسم کو آئرن، وٹامن سی اور توانائی فراہم کرتا ہے، سستی دور ہوتی ہے اور طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو تلسی، ادرک اور پودینے کا قہوہ دن میں 1 بار ضرور پئیں۔ یہ پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے، جس سے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ بچوں کو رات میں پیشاب کی عادت ہو تو شہد میں تھوڑا دار چینی ملا کر سونے سے پہلے چٹائیں۔ بچوں کی پیشاب کا نظام متوازن ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بری عادت ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر ذہنی دباؤ اور ٹینشن ہو تو رات سونے سے پہلے کیلا اور ٹھنڈا دودھ ملا کر پئیں۔ کیلا قدرتی طور پر اینٹی سٹریس ہے۔ کیلے میں ایسی اجزاء پائے جاتے ہیں جو دماغی خلیات کو سکون دیتے ہیں اور گہری نیند آتی ہے۔ اگر کھانسی رکتی نہ ہو اور بے خوابی ہو تو سوکھے انجیر کو نیم گرم دودھ میں ابال کر رات کو پی لیں۔ کھانسی کم ہوتی ہے اور نیند بہتر آتی ہے۔ چہرے پر سوجن کا مسئلہ ہو تو ملتانی مٹی اور عرق گلاب کا لیپ کریں۔ یہ جلد کو ٹھنڈک دیتا ہے، سوجن کم کرتا ہے اور چہرے کی تازگی بحال ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جلد پر بار بار دانے نکلتے ہوں تو کریلا پیس کر شہد میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف یعنی فضول خرچی اور غرور یعنی گھمنڈ اور تکبر سے بچو۔ ناظرین، فضول خرچ صرف مال سے نہیں، بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے، جیسے ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا، جو دل چاہے یا وہ کھا پی لینا، پہن لینا وغیرہ۔ فضول خرچ کرنا ہلاکت والا کام ہے۔ گناہ والی چیزوں پر خرچ کرنا، اجنبی لوگوں پر اس طرح خرچ کرنا کہ اپنے اہل و عیال کو بیار و مددگار چھوڑ دینا، غسل کا پانی استعمال کرتے ہوئے نل کھلا چھوڑ دینا، بجلی والی اشیاء کو سستی کی وجہ سے کھلا چھوڑ دینا، یہ سب فضول خرچی ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو فضول خرچی نہیں۔ اس کے برعکس اگر 100 روپے بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرو تو یہ اسراف ہے۔ خواب میں محبوب شخص کو اپنے قریب دیکھنا صحت اور تندرستی کی علامت ہے، راحت اور خوشی ملنے کی بھی دلیل ہے۔ خواب میں کالے سانپ کو مار ڈالنا دشمن سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں دانتوں سے خون نکلنا اپنوں سے غم اور دکھ پہنچنے کی علامت ہے۔ اگر خواب میں مرد سونا چاندی دیکھے تو یہ علامت ہے پریشانی اور مصیبت ملنے کی، اور اگر یہی خواب دیکھنے والی عورت ہو تو یہ آرام اور راحت پانے کی علامت ہے۔ خواب میں سفید سانپ دیکھنا حاسد اور پوشیدہ دشمن پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ وہ سانپ سے بھاگ رہا ہے اور سانپ نے اس کو نہیں دیکھا تو دلیل ہے کہ دشمن اور حاسد سے نجات پائے گا۔ خواب میں الٹی کرنا گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں مردے کا کفن پھاڑنا حرام مال جمع کرنے کی دلیل ہے۔ ناظرین، خوبصورت الفاظ سے کی گئی تعریف دل کی گہرائیوں تک اترتی ہے۔ خاموش محبت محسوس تو کی جا سکتی ہے، مگر زبان سے کہی گئی بات روح کو چھو لیتی ہے۔ جب آپ کسی کو سچے لفظوں میں سراہتے ہیں تو نہ صرف اس کا دن بدلتا ہے بلکہ اس کا یقین بھی جگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اچھا کام کرے اور آپ صرف مسکرا دیں تو وہ خوش تو ہوگا، لیکن اگر آپ کہیں ماشاءاللہ تم نے کمال کر دیا تو وہ تعریف اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ دلوں کے معاملے میں بہت محتاط رہا کریں۔ آپ کا لہجہ اگر چند لمحات میں دل کو مائل کر سکتا ہے تو چند لمحات میں گھائل بھی کر سکتا ہے۔ نرم لہجہ اور مناسب الفاظ دلوں کو تسخیر کرتے ہیں، جبکہ بدلتا رویہ، سخت الفاظ اور لہجوں کا تغیر دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ زخم بھی ایسے جو بظاہر تو نظر نہیں آتے مگر درد ہمیشہ رہتا ہے۔ ناظرین، جسم تھکاوٹ کا شکار رہتا ہو تو نیم گرم پانی میں چند قطرے زیتون کا تیل ڈال کر نہائیں۔ ناخن کمزور ہوں تو روز رات کو گھی انگلیوں پر ملیں۔ بھولنے کی بیماری ہو تو مغز، اخروٹ اور بادام رات کو دودھ میں پکا کر پئیں۔ ہاتھوں کی جھریاں ختم کرنی ہوں تو دہی اور ہلدی کا لیپ ہفتے میں 2 بار کریں۔ جسمانی اور مردانہ طاقت بڑھانی ہو تو روزانہ 1 چمچ شہد اور 1 کھجور کھائیں۔ اگر نیند آنے میں خلل ہو تو سونے سے پہلے تربوز کا جوس پی لیں۔ مالک اور ملازم کا تعلق صرف تنخواہ اور نوکری تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بھروسے، عزت اور تعاون کا رشتہ ہوتا ہے۔ ایک بہترین مالک وہی ہوتا ہے جو اپنے ملازم کو انسان سمجھے، اس کی محنت کی قدر کرے، اسے سیکھنے کا موقع دے اور آگے بڑھنے میں اس کا ساتھ دے۔ کیونکہ جب ایک ملازم خود کو محفوظ، قابل احترام اور اہم محسوس کرتا ہے تو وہ صرف کام نہیں کرتا، وہ دل لگا کر خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک نیک نیت ملازم وہ ہوتا ہے جو دیانت داری سے، وقت کی پابندی کے ساتھ اور پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض انجام دے، جیسے وہ کام اپنے لیے کر رہا ہو، نہ کہ صرف وقت گزارنے کے انتظار میں۔ ابو حازم رحمہ اللہ کا بازار سے گزر ہوتا ہے۔ کسی پھل کو دیکھ کر کھانے کو جی چاہتا اور خریدنے کی طاقت نہ ہوتی تو فرماتے تمہیں جنت میں کھاؤں گا۔ یاد رکھیں، ایک دکان یا کاروبار صرف چیزیں بیچنے سے نہیں چلتا، وہ اعتماد، سلیقے اور حسن سلوک سے پھلتا پھولتا ہے۔ جب مالک اور ملازم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو نہ صرف کاروبار میں برکت آتی ہے بلکہ دلوں میں سکون بھی اترتا ہے۔ نیک ہونے میں اور خود کو نیک سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ نیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ خود کو نیک سمجھنے لگتے ہیں تو آپ کو بس دوسروں کے گناہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بس اتنا نیک ہو جانا کہ تمہیں اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جائیں، لیکن اتنا نیک مت بن جانا کہ بس دوسروں کے ہی گناہ نظر آئیں۔ ناظرین، زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والے کچھ مخلص لوگ ہوتے ہیں
جب ہم ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں تو وہ ہمیں گرنے سے پہلے سنبھالنے میں مدد دیتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب، کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لگنے والی ٹھوکر ہمارے گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو خاک ہمارے چہرے کو گندا کرتی ہے یا کپڑوں کو۔ جو رب آپ سے محبت کرتا ہے، پھر وہ رب آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قائل ہوتے ہیں۔